کہا تھا ہم نے ویسے ہی کیا۔ رات کو ایسے چیخوں کی آوازیں آنے لگی اور یہ دیکھو صبح درخت جڑ سے اکھڑا ہوا، حالانکہ کوئی آندھی بھی نہیں تھی نہ ہی کوئی طوفان، پھر یہ کیسے جڑ سے اکھڑ سکتا؟ ان صاحب علم نے کہا اس گھر میں معاملات بہت سخت ہیں، تم جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر خالی کر دو۔ اب اسی دوران میری والدہ پھر سے پریگننٹ ہو چکی تھی اور جیسے ہی ڈیلیوری ہوئی تو ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ میری والدہ بتاتی ہیں پہلے تو میں بھی تھوڑا ڈر گئی کہ یہ بچہ نارمل نہیں لگ رہا۔ پیدا ہوتے ہی وہ اس طرح آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا، کبھی امی کو دیکھتا، مطلب سب باتیں نارمل نہیں لگ رہی تھیں۔ مطلب پیدائشی ہی وہ بچہ آنکھیں کھول کے پیدا ہوا اور امی کو دیکھ کے مسکراتا رہتا تھا۔ خیر جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ حالات اچھے نہیں تھے گھر کے، میرے والد کو جاب میں بھی بڑے مسئلے مسائل تھے، سیلری بھی ڈیڈکٹ ہو جایا کرتی تھی، ان دور میں اتنی سیلری بھی نہیں ہوا کرتی تھی، بمشکل گھر کا گزارا چلتا تھا، تو ان لوگوں کے گھر شفٹ کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ انہی صاحب علم کو دوبارہ بلایا گیا، انہوں نے کہا کہ اس گھر کے معاملات بہت سخت ہیں، جلد سے جلد گھر شفٹ کر لیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا۔ اب میری والدہ نے یہ فیصلہ لیا کہ بچوں کو لے کے ہم دادی کے گھر میں رہیں گے جب تک نیا گھر نہیں مل جاتا۔ سب پیکنگ ہو گئی، بچوں کو لے کے جب باہر نکلے تو اس بچے نے چیخ چیخ کے رونا شروع کر دیا۔ وہ بچہ اتنی بری طرح رو رہا تھا کہ عدنان ہم لوگ ڈر رہے تھے اس کے رونے سے بھی، پوری فیملی ڈر گئی تھی۔ اسے اندر لے کے آتے تو وہ چپ ہو جاتا اور جیسے ہی گیٹ سے باہر لے جاتے وہ بچہ ویسے ہی رونے لگ جاتا۔ بہرحال روتے روتے وہ بچہ ایک دم ساکت ہو گیا، وہ چپ ہو گیا، نہ کچھ بول رہا تھا، نہ رو رہا تھا، نہ ہنس رہا تھا، نہ مسکرا رہا تھا، بالکل ساکت ہو گیا۔ گھر والے بہت گھبرائے کیونکہ پہلے ایک بچے کا صدمہ میری والدہ کے سر پہ تھا اور وہ اس میں ہی بہت ڈپریشن میں رہتی تھی۔ میری فیملی اسے قریبی ایک ڈسپینسری میں لے گئی، جہاں جب وہ لے کے پہنچے تو انہوں نے کہا اس بچے کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بہرحال میری والدہ پھر ڈپریشن میں چلی گئی اور پھر اس کے بعد میرا بڑا بھائی پیدا ہوا۔ گھر ہم شفٹ کر چکے تھے۔ عدنان ماں بچے سے کتنا پیار کرتی اس کا اندازہ میں نے تب لگایا جب میں جاب پہ کھڑا ہو گیا، بڑا ہو گیا تھا میں۔ اس کے بعد میں نے گھر کی کچھ ڈیپ کلیننگ کروانے کا سوچا۔ میری والدہ جو کہ بیمار رہتی تھی، میں نے ان کی جب الماری ٹٹولی، اس الماری کے سب سے نیچے والے خانے سے باٹو کے کپڑے اور جوتے نکلے۔ آپ یقین کریں مجھے اتنا پیار آیا اپنی ماں پہ۔ اللہ کی شان ہے کہ ماں اولاد سے بہت پیار کرتی ہے۔ خیر میں نے اپنے والد سے کہا کہ کیا پتہ یہ چیزیں جو میری والدہ نے رکھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے تو نہیں وہ ڈپریشن میں آ گئی، انہیں دل کی بیماری بھی ہو گئی ہے۔ بہرحال یقین کریں عدنان، انہوں نے اپنی ڈیتھ سے پہلے بھی باٹو کا بہت ذکر کیا اور یہ کہتی تھی کہ وہ کیا کہتا تھا اپنے بابا سے، بابا بند، بابا بند، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ آج میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں بھی یہ واقعہ سنتا ہوں تو میرے دل میں بھی یہی آتا ہے کہ نہ جانے وہ معصوم بچہ ایسا کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ہاں یہ بات تو طے تھی اس گھر میں اثرات ضرور تھے، جو کہ ہمارے گھر چینج کرنے کے بعد سے پھر وہ مسئلے مسائل ہمارے ساتھ نہیں ہوئے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں یاد بھیجی ہے فرام کراچی۔ چلتے ہیں ان کی سٹوری ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان، میں ماربل کا کام کرتا ہوں۔ ایک بار مجھے کراچی سے باہر کا آرڈر آیا، وہاں پہ ایک گھر میں کچن بنانا تھا۔ میں اپنے پارٹنر کے ساتھ وہاں چلا گیا۔ جو بتاتا چلوں وہاں بجلی کا انتظام نہیں تھا، سولر پینل لگے ہوئے تھے جس سے مشینیں وغیرہ نہیں چلتی تھی، تو جس کا گھر تھا اس نے ہمیں جنریٹر کا انتظام کر کے دیا۔ بہرحال ہم وہاں پہنچے اور ہم نے کام شروع کر دیا۔ وہاں پہ ایک چوکیدار تھا، وہ گھر بھی ایک ایسی سوسائٹی میں بن رہا تھا جو نئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ اس چوکیدار بابا نے ہمیں کہا کہ بیٹا کام کرنا تو کرو لیکن کوئی ایسا کام مت کرنا جس پہ یہاں پہ تم ناپاکی وغیرہ کر دو۔ بہرحال اس کی بات کو ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دی۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم نے کئی جگہوں پہ کام کیا، کئی ویران جگہوں پہ ہم نے ایسے ہی کام کیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو عدنان بھائی وہ گھر ایسے تھا گراؤنڈ+3، ہم نے نیچے کے کچن تو بنا دیے تھے، اب جو سب سے اوپر والا پورشن تھا اس کا کچن بنانا باقی تھا۔ اب مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، تو میرے ساتھ جو پارٹنر تھا اس نے کہا کہ یار تو ایک کام کر، تو جا کے چائے لے آ، ویسے بھی ابھی مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو ہم لوگ تھوڑی دیر بریک لے لیتے ہیں، تو چائے لے آ، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں چائے لینے نکل گیا۔ وہاں سے ہوٹل بھی بہت دور ہے، تو مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا چائے لانے میں۔
और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा वो मेरा पार्टनर बेहोश पड़ा था। खैर मैंने उसके चेहरे पे पानी वगैरह छिड़का। वो जैसे ही होश में आया उसने कहा भाग यहाँ से भाग। उसकी बात सुन के मैं भी बहुत डर गया। हालांकि मैंने कुछ देखा नहीं था, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और डर की इसकी कैफियत देख के मुझे भी डर लगने लगा। फौरन से हम घर से बाहर भाग गए और हम वहां से भागने लगे। इतने में न जाने अदनान पता नहीं कहां से छोटे छोटे पत्थरों की बारिश शुरू हो गई, जैसे कोई हमें पत्थर मारना चाह रहा था। तो मैं ऐसे ही घबराते हुए अल्लाह अकबर पढ़ता हुआ हम लोग नीचे आ गए। नीचे वही चौकीदार खड़ा था जिसने हमें मना किया था कि ऊपर कोई ऐसा काम मत करना, जिसे हमने इग्नोर कर दिया था। फिर हमने मिलकर उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था मेरे जाने के बाद। अच्छा, वो बहुत दिल का कमज़ोर भी था और उससे बात भी नहीं की जा रही थी। उसने बताया कि तुम जब चाय लेने चले गए मुझे हाजत आ रही थी और उसने वहीं कहीं साइड पे बैठ के हाजत मुकम्मल की। उसके फौरन बाद से ही छोटे से बच्चे उसे नजर आए जो उस कमरे में दाखिल हुए और कोने में जाके गायब हो गए। बहरहाल वो बच्चों को देख के बहुत डर गया। उससे ना कुछ बोला जा रहा था ना भागा जा रहा था। वैसे ही वो बहुत कमजोर दिल का बंदा था। वो बता रहा था उन बच्चों की शक्लें बहुत खौफनाक थी और वो ना कुछ कर पा रहा था ना बर्दाश्त कर पा रहा था। वो बेहोश हो गया। उस चौकीदार बाबा ने कहा मैंने तुम लोगों को कहा भी था कि यहाँ कोई नापाकी वाला काम मत करना। और वो ना कुछ बोल पाया ना कुछ कर पाया। उसको ऐसा लगा जैसे उसके हाथ टेढ़े हो रहे। बाबा ने कहा तुम्हारे साथ ये जो लड़का है ये नापाकी की हालत में था, तभी तुम्हारे साथ ऐसे मामलात शुरू हो गए। बहरहाल उस बाबा ने कहा इसे जल्दी से लेके जाओ किसी साहिब इल्म के पास, इसे वो गुस्ल करवाएं ताकि इसके मामलात ख़त्म हो। बहरहाल मैं उसको बाइक पे बिठा कर ले जाने लगा तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगा और कहने लगा कि वो पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो मैंने उसकी आवाज़ सुन के बहुत तेज़ बाइक चलाना शुरू कर दी। हाईवे का रोड था। अदनान भाई यकीन करें बहुत ज़्यादा खौफ आने लग गया और वो चीखने लग गया और चीखते चीखते वो एकदम से चुप हो गया। वो ऐसे लगा मुझे कि ये दोबारा बेहोश होने लगा। मैंने एकदम बाइक रोक दी। चारों तरफ सन्नाटा, हाईवे का रोड सुनसान पड़ा था। फिर मैंने देखा तो वो एकदम से ठंडा पड़ना शुरू हो गया और मैं और वो हाईवे पे अकेले थे। हालात आपको पता है कैसे हैं। मैंने गाड़ियां रोकने की कोशिश की मगर किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। बहरहाल एक रिक्शे वाले ने रिक्शा रोका। मैंने अपनी बाइक और अपने उस दोस्त को बिठा के हॉस्पिटल ले जाना मुनासिब समझा पहले, और उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। बहरहाल अदनान उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होती चली गई और वो ज़्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाया, उसकी डेथ हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर स्टोरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।